السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جو پک آپ نے دیکھی ہے یہ میری مما کی ہے۔ میری مما کی نا آج 23 اگست کو ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ اللہ پاک کو پیاری ہو گئی تھی، ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ آج کے دن صبح 7:15 پہ نا ان کو اٹیک آیا تھا، اور رات کو حالانکہ میری اچھی خاصی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، تو مجھے نا کہہ رہی ہیں تم سونے لگی ہو۔ میں نے کہا ہاں جی امی، صبح بچوں نے اسکول جانا ہے تو میں نے نا تم سے بات کرنی تھی۔ میں نے کہا چلے آپ کر لے بات۔ کہتی نہیں میری تھی تو سو جا، میں صبح گل کروں گی۔ میں کہا چلیں ٹھیک ہے امی، میں صبح بات کر لوں گی۔ صبح اتنی مہلت ہی نہیں ملی ان کو کہ وہ میرے سے بات کر سکتی۔ آج بھی میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے تو میری نا خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی دن ایسا ہی گیا، یہ دن ایسا ہے کہ اتنی تکلیف دیتا یہ دن، ہر دن ہی ایسا ہے۔ کوئی بھی بیٹی اپنے ماں باپ کو نہیں بولتی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ 24 گھنٹے یاد رکھتی ہیں ان کو، کہیں نہ کہیں کسی کام میں ان کی یاد آتی رہتی ہے ان کی نا۔ اور ماں باپ کو کوئی بھی نہیں بھولتا، ماں باپ چیزیں ایسی ہیں۔ اور بیٹیوں کو تو رہتی دنیا تک کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کیسا بھی ہو، ہر جگہ پہ ان کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا ٹائم ہو گیا میری امی کو فوت ہوئے، پر آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گی، مجھے کال کریں گی۔ اب میرے فون میں بھائیوں نے اب سم چینج کر دی ہے، میں نے امی کے نام سے نا سیو کیا تھا۔ جب بھی ان کی ڈیتھ ہوئی بعد میں کال آتی تھی تو میں فوراً بھاگ کے اٹھاتی تھی، مگر امی کی آواز آگے سے نہیں آتی تھی تو دل بڑا دکھتا تھا نا، میں روتی تھی۔ تو بس بھائیوں نے پھر سم چینج کر دی۔ اور جن کی مائیں نہیں ہیں ان بیٹیوں کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں جینا کتنا مشکل ہے، کیونکہ ماں ایک بیٹی کی ہمت ہوتی ہے۔ ماں بیٹی کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ، مثلاً پریشانیاں، ٹینشنیں جو بھی ہو، اور بیٹی صرف اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے، وہ آگے سے ان کو ہمت دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا صبر کرو، میری بیٹی صبر کرو۔ اگر میں کوئی بھی بات امی سے کرتی تھی نا تو میری امی کہتی تھی بیٹا صبر کرو، اللہ میاں سے صبر مانگا کرو اور دعا کیا کرو، اللہ پاک میرے حق میں آپ کو انصاف کرنے والے ہو۔ میری امی نے میرے اندر اتنا صبر، اتنی ہمت پیدا کی تھی، حالانکہ میں ایسی نہیں تھی، میں بات پہ روتی تھی، بات پہ روتی، چھوٹی سی بات پہ نا رونے بیٹھ جاتی تھی۔ میری امی کہتی ہوتی تھی ابھی تو بہت پہاڑ جیسی زندگی ہے، بہت کچھ دیکھنا، تمہیں ابھی سے دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ اور اب جو بھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، میں کسی سے بھی نہیں کرتی، اپنی امی سے کرتی تھی۔ اور شکر الحمدللہ کہ میں برداشت کر جاتی ہوں، صبر کر جاتی ہوں اس بات پہ، کیونکہ میری امی نے ہمیں صبر کرنا سکھایا، جو کہ ہر لڑکی کو اس کی ماں سکھاتی ہے۔ اور ماں کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، دنیا بڑی ظالم ہے۔ اور جی ماں باپ بھی ایسے ہیں جو کہ اپنے اولاد کی ہمدرد ہے، وہ ان کو سمجھتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں بیٹیوں کو اتنے لاڈ چاہ سے پالا جاتا ہے، کیوں نہیں؟ میری امی کی لاڈلی تھی، ہر بیٹی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ میری امی سے نا میرے پیار بھی بڑا تھا، اور میری امی سے میری لڑائی بھی بڑی ہوتی تھی۔ میں تو بازار میں اپنی امی کے ساتھ لڑ پڑتی تھی نا، ادھر ہی کھڑی ہو جاتی۔ ایک کریم رول ہوتا تھا جو کہ میں امی سے لڑتی تھی کہ میں نے لینا ہے، پھر میں نے بازار جانا، آگے جانا ہے، تو میری امی کہتی تھی واپسی پہ لے لینا، آ چل، تو میری امی میں کھڑی ہو جاتی تھی، میری امی کہتی تو ہے ہی ڈھیٹ ہے ہی تو ایسی ہے، یہ ہے، تو نے تو بازار میں ہی مجھے ذلیل کر دینا، مجھے چیزیں بھی نہیں لینے دینی۔ اور میری امی نے پہلے مجھے لے کے دینا، حالانکہ ایک کریم رول تھا۔ اور پھر بعد میں جب بھی کبھی بازار جانا تو پہلے امی نے گھر سے مجھے کہہ کے جانا آج تو نے ضد کی نا ادھر پھر دیکھنا، میں نے دوبارہ لے کے نہیں جانا۔ تو پھر میں امی کے ساتھ زبردستی میں ہی جاتی تھی۔ ایک دفعہ پلچی کا دوپٹہ تھا تو وہ بہت مہنگا دے رہا تھا، میری امی کہتی نہیں لینا، بہت مہنگا دے رہا، وہ لیس بھی نہیں کر رہا۔ امی لڑتے لڑاتے مجھے گھر لے آئی، باہر راستے میں بھی لڑائی ہوتی آئی۔ آج مجھے جب یاد آتی ہیں ساری باتیں کہ کیسے میں اپنی امی سے ضد کرتی تھی، چیزیں لیتی تھی، اور میری امی ضد بھی پوری کرتی تھی، چیزیں بھی لے کے دیتی۔ ہر ماں بیٹیوں کو لے کے دیتی ہیں، بیٹوں کو لے کے دیتی ہیں۔ اور جی میں نے گھر آ کے رونا پیٹنا ڈالا تو امی کہتی ہے انہیں مر جانا، بھائی کو کہتی جا اسے لا دے دوپٹہ۔ میں نے کہا ہاں جی میں نے رات مر جانا، مجھے دوپٹہ چاہیے، چاہے بھائی کے ساتھ بھیجا۔ پھر میں لے کے آئی، میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنے لاڈ چاؤ سے
بیٹیوں کو پالا جاتا ہے، اور جی یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ماں باپ کے علاوہ بیٹیوں کے لاڈ اٹھائے اور ان کی باتیں سنے۔ حالانکہ اب بھی میں شادی کے بعد بھی اپنی امی کو جب بھی فون کرنا، انہیں میڈیسن نہیں کھانی تو ان کی طبیعت خراب ہونی تو میں نے ڈانٹنا ان کو، تو میں نے کہنا آپ نے کھائی نہیں، آپ دھیان نہیں رکھتی، یہ ہے وہ، تو امی نے کہنا تو میری ماں نہ بنیا کر، میں تیری ماں ہوں، اچھا میں خیال کراں گی۔ تو ایک نا ہوتا تھا کہ آج میں امی کو کال کروں گی، امی سے بات کروں گی، اب نہیں ہوتی۔ کاش ایسا ہوتا کہ آج بھی میری امی مجھے کال کرتی یا آ کے گلے ملتی، پوچھتی بیٹی کیسی ہو۔ بس اللہ پاک کا نظام ہے جی، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، بس آپ سب دعا کریں، اور جن کے ہیں اللہ تعالیٰ جی اللہ پاک ان کو رہتی دنیا تک صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جو جن کے نہیں اللہ پاک ان کو صبر دے، اور ان جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور جی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مجھے چوٹ لگی تھی تو میں نے کہا ہائے امی جی، جب بھی مجھے چوٹ لگتی ہے یا کوئی مسئلہ یا دکھ تکلیف ہوتی ہے تو پہلے ہائے امی جی نکلتا ہے یا ہائے اللہ جی ہی نکلتا ہے۔ ہائے اللہ جی، کیا کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی مرضی ہے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔